بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتکاف کے تعلق سے چند ضروری مسائل سماعت کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں سے کسی بھی ایک فرد کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر محلے میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو محلے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سنت اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں اور 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کے بعد یا 30 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور مسجد میں ہونا بھی شرط ہے مردوں کے، اور عورتیں سنت اعتکاف کریں گی تو ان کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ مسجد بیت وہ جگہ، وہ ایریا جہاں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں نے مختص کر رکھی ہیں، وہی اس کے لیے مسجد بیت ہے، گھر کی مسجد ہے۔ اس ایریے میں، اس حدود میں اعتکاف کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے۔ مسجد شرعی میں مردوں کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے مسجد بیت۔ معتکف کے لیے حاجت طبعی اور حاجت شرعی، ان دونوں حاجتوں کی وجہ سے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اگر حاجت شرعی اور حاجت طبعی نہ ہو، 1 سیکنڈ کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا معتکف، تو ایسی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد شرعی کے لیے فنائے مسجد ہے۔ عموماً فنائے مسجد اور مصالح مسجد سے متعلق کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، ان جگہوں میں مرد حضرات معتکف بلا ضرورت شرعیہ، حاجت شرعی اور طبعی کے علاوہ بھی ان جگہوں میں جانے سے ان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ فنائے مسجد، وضو خانہ، جوتے چپل رکھنے کی جگہ، ان جگہوں میں معتکف جائے تو ان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ صرف شرعی حاجت، طبعی حاجت اور شرعی حاجت کی بنیاد پر ہی معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ طبعی حاجت، پاخانہ، پیشاب، غسل کرنے کی ضرورت ہو تو ان کے لیے مسجد سے باہر ان کاموں کو پورا کرنے کی رخصت۔ طبعی حاجت کے لیے جائے تو ان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ شرعی حاجت، جمعے کی نماز دوسری مسجد میں ہوتی ہو تو معتکف کے لیے اس شرعی حاجت کی بنیاد پر دوسری مسجد میں جانے کی رخصت ہے۔ حاجت شرعی اور طبعی کے علاوہ مسجد سے باہر کسی بھی کام سے گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مثلا معتکف کو غسل فرض کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے مسجد سے باہر غسل کرنے کے لیے جائے تو ایسی صورت میں ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یہ حاجت طبعی میں داخل نہیں ہے، طبعی حاجت میں یہ شامل نہیں ہے۔ ہاں، اگر مصالح مسجد، فنائے مسجد میں غسل کرنے کا انتظام ہو تو معتکف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے جائے تو ان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ احکام مسجد شرعی کے ہیں۔
کہ موتقف فنائے مسجد مصالح مسجد کے لیے جگہ مختص ہوں، ان جگہوں میں بلا شرعی حاجت اور طبعی حاجت کے بھی جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مسجد بیت کے لیے یہ احکام نہیں ہے، یعنی عورتیں مسجد بیت کے علاوہ بغیر شرعی اور طبعی حاجت کے لیے خارج نکلیں گی تو ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عورت ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے مسجد بیت سے باہر نکلے گی تو ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد بیت کے لیے فنائے مسجد نہیں ہے، صرف وہی جگہ ان کے لیے مسجد بیت ہے جو نماز کے لیے مختص ہے۔ اس ایریے کے علاوہ ایک سیکنڈ کے لیے شرعی حاجت اور طبعی حاجت نہ ہو، نکل کے جائے گی تو ایسی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف مسجد سے باہر جنازے کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، شامل ہوگا تو اس دن کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا لازم و ضروری۔ معتکف اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے معتکف کو تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ معتکف نماز جمعے کے واسطے دوسری مسجد میں جائے تو اتنے وقت ہی میں جائے کہ جتنے وقت میں 4 رکعات سنت ادا کرے، فرض نماز پڑھے، اس کے بعد سنت ادا کرے اور واپس اپنی مسجد میں آ جائے جہاں اعتکاف شروع کیا تھا۔ مسجد کے باہر راستے میں کسی سے بات چیت کر لی، طبعی اور شرعی حاجت کے علاوہ کام کر لے تو ایسی صورت میں ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرے، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرے، قرآن عظیم کی تلاوت کرے، بزرگان دین کے واقعات مطالعہ کرے، شرعی مسائل کو سیکھیں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی پوری کوشش کریں، لغویات سے بچیں، بری باتوں سے دور رہیں، اس لیے کہ معتکف رمضان کے عشرے اخیرہ میں اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جاتا اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے۔ معتکف کا مقصد ہی عبادت کرنا ہے، اس لیے غیر ضروری باتوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، شرعی مسائل کی جانکاری حاصل کریں۔ معتکف روزے کے ساتھ رہے گا، روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ توڑ لیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ زیادہ موبائل کا یوز بھی نہ کرے، بقدر ضرورت، صرف ضرورت ہو، مسائل سیکھنے کی ضرورت ہو، قرآن عظیم یا دیگر معلومات دینی حاصل کرنا مقصود ہو تو اتنے ہی یوز کریں، زیادہ نہیں، بلکہ بچیں اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کرنے سے۔